میدان کربلا میں شجاعت حسین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سفر حسین کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی۔ کل ہم نے بات کی تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، کس آنگن میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ کے کان مبارک میں آذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، عقیقہ ہوا۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سر انجام دیا۔ کتنی عظمتوں کے حامل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم ذکر کریں گے ان کے بچپن مبارک کا۔ یقیناً ولادت کے بعد ہر ایک کا بچپن ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچپن سے گزرے، مگر قربان جائیں بچپن تو تھا لیکن بچپنا نہیں تھا۔ بچپن کی حسین یادیں تو ملتی ہیں، بچپن کے حسین واقعات تو ملتے ہیں، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی کسی مورخ نے ایسا نہیں لکھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ بچپنا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو کس طرح ہر خوبی اور شان کا پیکر بنایا اور کس طرح سے محفوظ رکھا ایسی تمام تر چیزوں سے جس کو لوگ عیب کے درجے پر شمار کر سکتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ اس گھر میں جہاں وحی اترتی ہے، اس گھر میں جہاں جبرائیل دن میں کئی بار حاضری دیتا ہے، اس گھر میں جہاں خاتم النبیین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگتے ہیں، اس گھر میں جہاں خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہوتی ہیں، اس گھر میں آپ آنکھ مبارک کھولتے ہیں، پھر آپ کا بچپن مبارک وہیں گزرتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن اظہار فرمایا کہ کوئی ہے جس کا نانا حسین کے نانے جیسا ہو، کوئی ہے جس کا والد حسین کے والد کی مثل ہو سکے، کوئی ہے جس کی ماں حسین کی ماں جیسی ہو سکے، کوئی ہے جس کا چچا حسین کے چچا جیسا ہو، کوئی ہے جس کی پھوپھی حسین کی پھوپھی جیسی ہو، کوئی ہے جس کا خاندان حسین کے خاندان جیسا ہو؟ یقیناً نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تر اعزازات خود گنوائے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن مبارک بھی انہی خوبیوں کا پیکر تھا، انہی خوبیوں کا عکس تھا۔ لہٰذا آپ کے بچپن مبارک میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اٹھاتے ہیں، کبھی کندھوں پر کبھی گود میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تربیت فرماتے ہیں۔ ہر لمحہ آپ کے بچپن کا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں گزرتا ہے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت میں گزرتا ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اور نگہبانی میں گزرتا ہے۔ چند واقعات جو ہمارے لیے ایمان افروز ہیں، جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، اور جو ہمیں اہل بیت اطہار اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور امتیاز کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ آئیے ان چند واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری بھی آسمانوں سے آئی۔ حضرت فضل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی تھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئیں اور چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار تھے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کے منظر نے مجھے کچھ بے چین کر دیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا، سہارا دیا، فرمایا بتاؤ تو صحیح، میں تمہیں اس کی تعبیر دیتا ہوں، تعبیر بتاتا ہوں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا مبارک جو آپ کے جسم اطہر سے کٹ جاتا ہے اور وہ میری گود میں آ جاتا ہے، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو میں پریشان ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے یا میری گود سے یا میری گود میں پرورش پر پانے والوں کی طرف سے کہیں آپ کو، آپ کے جسم اطہر کو، آپ کی ذات کو
کوئی گزند پہنچنے والا تو نہیں، کوئی تکلیف اور اذیت پہنچنے والی تو نہیں، تو یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، یہ میرا گمان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چچی جان، آپ کو مبارک ہو، آپ کا خواب کوئی پریشانی والا خواب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک چاند اتارنے والا ہے۔ وہ چاند میری بیٹی، میری صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں آپ کی آغوش میں اترے گا، اس کا نام ہوگا حسین، اور اس کی پرورش آپ کی گود میں ہوگی، اور وہی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ میری جان میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آسمان سے خبریں آ رہی ہیں، اور کس طرح یہاں کی ہر بات آسمانوں سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور آسمان اور اہل آسمان کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کس طرح انگیج نظر آتے ہیں، یہ آپ ان واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن مبارک پر، کہ آپ کا بچپن مبارک وہ ہے کہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تو سید الانبیاء نے، اور اپنے کندھوں پر سوار کرایا تو بھی میرے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بعض روایات کے مطابق عیدگاہ کی طرف، بعض روایات کے مطابق کسی ایک معاشرتی اجتماع کی طرف، جو عربوں کے ہاں روایات ہوتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو، اور آقا علیہ السلام نے انہیں قربان جائیں خاتم النبیین اور سارے کائنات کے سردار، لیکن بچوں کے ساتھ وہی پیار جو ایک باپ، ایک نانا اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ خالص، اس سے بھی زیادہ شان اور عظمت والا پیار۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلفیں مبارک ادھر سے امام حسن کے ہاتھ میں پکڑائیں اور ادھر سے امام حسین کے ہاتھ میں پکڑائیں، اور فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ میرے کندھوں پر، اور میں تمہاری سواری اور تم میرے سوار۔ تو چل پڑے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں۔ تو آپ سامنے آتے ہیں تو آپ دیکھ کر کہتے ہیں نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گویا انہوں نے مخاطب کیا، کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا نعم الراکب یا عمر، اے عمر سواری بھی بہت اچھی ہے، بے مثال ہے، لیکن سوار بھی بے مثال ہیں، سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ تو اس میں چونکہ صحابہ کرام کی محبتوں کا مرکز تو چہرہ مصطفیٰ تھا، اور جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے وہاں ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ صحابی کے توجہ کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات کی کہ کتنی پیاری سواری ہے، کیونکہ ایمان کا یہی تقاضا تھا، جہاں مصطفیٰ ہوں وہاں توجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی جانی چاہیے تھی، تو انہوں نے وہی کیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ ایک دوسرے پہلو کی طرف کرائی، اور وہ یہ کہ اے عمر تمہارا ایمان جہاں محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، وہاں توجہ اس طرف بھی کرو کہ یہ سوار کتنے اچھے ہیں، یہ سوار کتنے عظیم ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی اپنے نواسوں کو لاڈ کے ساتھ یوں آپ نے پرورش فرمائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی مفہوم کی ایک اور روایت ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، ان کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، اور وہاں تشریف لائے تو دیکھا حسن اور حسین اسی گھر کے اندر وہاں کھیل رہے ہیں۔ اور ہر گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے باپ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ کھیلتے ہیں، وہ ان کا لاڈ ہوتا ہے، ان کا پیار ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور حسن اور حسین جیسے دو پھول وہاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک میں فرمایا ہما ریحانتے، کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔
تو وہ پھول وہاں کھیل رہے تھے، تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو وہ دونوں آپ پر سوار ہو گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مقام دیکھو، منصب دیکھو اور میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، نہیں، کیونکہ وہ بھی میرے آقا نے اپنی سنت سے دکھانا تھا کہ گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور گھر میں خواتین کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ وہ ساری سیرت تو اس اسوہ حسنہ سے ہی حاصل ہونی تھی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ آؤ میرے شہزادو تو میرے اوپر سوار ہو جاؤ، اور وہ لفظ میں نہیں بول سکتا اور کوئی نہیں بول سکتا جو لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا میں تمہاری سواری بنتا ہوں، اور اس سواری کی جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو کوئی والد، کوئی باپ یا نانا یا دادا اپنے بچوں کے لیے کہتا ہے یا کہہ سکتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہاری سواری بنتا ہوں اور تم میری پشت پہ سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے کتنا پیار عطا فرمایا، کتنا لاڈ عطا فرمایا، اور آپ کے یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں آقا علیہ السلام کی شفقتوں کا اور پیار اور محبت کا یہی عالم تھا کہ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ میرے پھول کہاں ہیں، میرے شہزادے کہاں ہیں؟ تو عرض کی کہ اے ابا جان، انہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لے گئے ہیں۔ تو گویا جیسے باپ اپنے بچوں کو باہر لے کے جاتا ہے، آؤٹنگ ہے، سیر ہوتی ہے، باہر کا دکھانا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ وہاں لے گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کس طرف گئے؟ اس طرف چل پڑے، اور آقا علیہ السلام اس طرف گئے، دیکھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھولوں کی طرف، شہزادوں کی طرف، ایک نظر سورج کی دھوپ کی طرف دیکھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، دھوپ تیز ہو رہی ہے، ذرا انہیں اب گھر لے جاؤ، انہیں زیادہ دھوپ میں مت باہر پھرنے دو۔ قربان جائیں، اتنی سی تکلیف بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں فرما رہے جو سورج کی دھوپ سے ہو سکتی تھی۔ تو چے جائے کہ کربلا کے میدان میں تیر و تلوار ان پر چلیں یا گھوڑے ان کی لاشوں پر دوڑائے جائیں، تو آقا علیہ السلام کو پہنچنے والی اذیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ بچپن مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح آپ کے بچپن مبارک کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں، ان کے صحن میں آپ تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح جیسے میرے آقا کا لاڈ اور پیار اپنے نواسوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، دور جاتے ہیں، دور جا کر پھر دوڑ کر پلٹ کر آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک سے لگ جاتے ہیں اور آپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے میں جبرائیل دستک دیتا ہے، وہ حاضر ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حاضر ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے منظر سارا، تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے ان نواسوں کے ساتھ، ان کے بچپن کے ساتھ، ان کے حسین بچپن کے ساتھ اتنا پیار ہے، تو جب یہ شباب کو پہنچیں گے اور یہ جب اللہ کے عشق کا امتحان دیں گے، تو اس امتحان میں جو مصائب اور آلام کے پہاڑ ان پر ٹوٹنے والے ہیں، یقیناً وہ بھی آپ کے علم میں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو پھر جبرائیل نے وہاں سے مٹی لا کر دی، اس مٹی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی پر رکھ کر دیکھا، وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی، اور چشمان مقدس بہہ گئیں، آنسوں رواں ہو گئے کسی منظر کو دیکھ کر نگاہ نبوت سے یا سوچ کر علم نبوت سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر فرمایا اسے محفوظ رکھ لو اور اسے دیکھتے رہنا، جس اذا تحولت حاذہ ترمت و دبن حاذہ تربت و دمن فعلمی ان ابن الحسین قد قتلا، اسے دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن مبارک، اس کی چند یادیں، چند واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے
सबक है हमारी औलादों के लिए, जहाँ ये अक़ीदे का पैगाम है कि उन हस्तियों के साथ अपनी मोहब्बतों को ताज़ा करें, उनकी मोहब्बतों में ही जिएं और उनकी मोहब्बतों में ही मरें, उन्हीं की मोहब्बतों के साए के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारें और इन हस्तियों की मोहब्बतों के साए के नीचे ही अपनी मौत की तमन्ना करें, क्योंकि यही ईमान है, यही राह निजात है। जहाँ उनके इन बचपन के वाक़यात से हमें ये पैगाम मिलता है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है अपने ईमान की हिफाजत और बका के लिए कि हम उनसे मोहब्बत करें और उनका अदब हमारे दिलों में हो। वहाँ ये भी पैगाम है कि अपने बच्चों के साथ कैसे प्यार करें, उनको कैसे लाड से पालें, प्यार करें, ताकि वो बड़े होकर आपकी राह पर चलें, आपकी बात को मानें। अगर बचपन में हम अपनी औलाद को प्यार नहीं देंगे, अपनाइयत नहीं देंगे, तो बड़े होकर फिर वो अपनाइयत पैदा नहीं होती। आइए अपने आप को अहले बैत अतहार की मोहब्बत की राह पर चलाएं, अपने बच्चों की तरबियत उस नहज पर करें जिस नहज पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों और शहज़ादों की तरबियत करके अपना उसवा हसना हमारे सामने रखा है। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान इरशाद हुसैन सईदी को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे और हम बात करेंगे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जवानी पर, वो जवानी जिस पर जवानों की तमाम जवानियाँ कुर्बान, उस जवानी का तज़किरा होगा कल सफ़र हुसैन में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदान करबला में शुजाअत हुसैन की, मैदान करबला में शुजाअत हुसैन की, मैदान करबला में शुजाअत हुसैन की। खालिक ने उनको बख्शा